اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع، جلد 1 اور صفحہ نمبر 107، باب 54۔ وہ سبب جس کی بنا پر حضرت خضر کو خضر کہا جانے لگا، اور تمام اسباب جس کی بنا پر کشتی میں سوراخ اور ایک بچے کو قتل کرنے اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنے پر موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے۔ نمبر 1 بیان کیا ہم سے احمد بن حسن قطان، انہوں نے حسن بن علی السکری، محمد بن زکریا جوہری بصری، انہوں نے جعفر بن محمد بن عمارہ، انہوں نے اپنے والد انہوں نے حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر ایک نبی مرسل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور انہوں نے ان لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی انبیاء اور رسول اور اس کی کتابوں کی اقرار کی دعوت دی، اور ان کا معجزہ یہ تھا کہ جب بھی وہ خشک لکڑی پر یا سفید و شفاف زمین پر بیٹھ جاتی تو وہ سرسبز ہو جاتی اور سبزہ زار بن جاتی، اسی لیے ان کو خضر کہا جانے لگا، ورنہ ان کا نام بالیا بن ملکان بن عابر بن ارفخشد ابن سام بن نوح علیہ السلام تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور ان پر توریت نازل فرمائی تو ان کے لیے الواح پر ہر شے کی تفصیل اور ہر طرح کا معاوضہ لکھ دیا، اور انہیں ید بیضا و عصا و طوفان اور ٹڈی اور گھن اور مینڈک اور خون اور دریا میں شگاف اور فرعون کا ماں لشکر کے غرق ہونا، یہ سب معجزے سنائے تو ان کے دل میں آیا کہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی مخلوق اللہ نے صاحب علم پیدا کی ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی کی کہ اے جبریل علیہ السلام، میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچو قبل اس کے کہ وہ ہلاکت میں پڑ جائے، کہو کہ وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر ایک مرد عابد ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے تعلیم حاصل کرو۔ پر حضرت جبریل علیہ السلام فوراً حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور ان سے انہیں اللہ کا حکم سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ میرے دل میں جو بات آئی تھی اسی کی بنا پر یہ حکم ملا ہے، چنانچہ وہ اور ان کا ایک خادم یوشع بن نون روانہ ہوئے۔ وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ وہاں وہ اب عبادت الہی میں مصروف ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا کہ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا جس کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا ہوا تھا اور خاص علم عطا کیا تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 65۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ علیہ السلام کے ساتھ چلوں تاکہ آپ علیہ السلام مجھے اس علم کی تعلیم دیں جو علم آپ علیہ السلام جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا مگر تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو علم میرے کو ملا ہے وہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور جو علم تمہیں ملا ہے اسے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں آپ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر صبر کر لوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بات یہ ہے کہ علم الہی اور امر الہی میں قیاس کو کوئی دخل نہیں، اور بھلا تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کی تم کو خبر ہی نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور میں آپ علیہ السلام کے حکم سے سرتابی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اچھا اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو پھر مجھ سے کسی معاملے کے متعلق سوال نہ کرنا جب تک میں خود تم کو نہ بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا وعدہ ہے، اور دونوں چلے ایک کشتی میں سوار۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان پر اس میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے کیا کریں، کیا اس میں سوراخ کر کے ساری کشتی والوں کو غرق کر دیں گے؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اس کا صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھول گیا تھا اور آپ کے حکم کو فراموش کر دیا تھا، آپ اس پر مواخذہ نہ کریں، میرے معاملے میں اتنی سختی نہ کریں۔ پھر دونوں آگے چلے تو ایک لڑکا ملا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور بگڑ کر بولے آپ نے ایک بے گناہ شخص کی جان لے لی، وہ بھی کسی کی جان کے بدلے نہیں، یہ تو آپ نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو عقلیں امر الہی پر حکومتیں نہیں کرتی بلکہ امر الہی عقلوں پر حکومت کرتا ہے، لہذا جو کچھ مجھے کرتے دیکھو اس پر صبر کرو، میں تو جانتا ہی تھا تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اب اس کے بعد میں آپ کو کسی بات پہ ٹوکوں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، میرے نزدیک آپ کا عذر پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ پھر دونوں چلے گاؤں میں پہنچے جس کا نام ناصرہ تھا، اور انصاری ان کی طرف منسوب تھے۔ وہاں گاؤں والوں سے کھانے کی درخواست کی، انہوں نے مہمانداری سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار کو دیکھا کہ وہ گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا، اسے سیدھا کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے اگر آپ چاہتے تو اس کام کو کوئی معاوضہ بھی لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بس اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔
مگر جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا راز تمہیں بتا دوں جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ وہ کشتی جس کے اندر سوراخ کیا چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں ملاحی کرتے تھے، میں نے اس کشتی کو عیب دار اس لیے کر دیا کہ وہاں کا بادشاہ ٹھیک ٹھاک ہے اور ظالم ہے اور بے عیب کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، تو میں نے اس میں عیب پیدا کر کے یہ چاہا کہ بے چاروں کی کشتی باقی رہ جائے، چھینی نہ جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس عمل کو اپنی طرف منسوب کیا، شاید اس لیے کہ اس میں تقریب اور بے عیب دار بنانے کا ذکر ہے، حالانکہ اس کا حکم اللہ نے دیا تھا ان مسکینوں کی بھلائی کے لیے۔ اس کے بعد کہا، اس لڑکے کا قتل تو یہ بات ہے کہ اس لڑکے کے والدین مومن ہیں اور وہ کافر بن رہا تھا، اور اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ باقی رہا تو اپنے والدین کو بھی کافر بنائے گا، اس لیے ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو قتل کر دو، اور مقصد یہ تھا کہ اس کے والدین بیچارے آخرت میں اپنی مکرم اور معزز جگہ پر پہنچ جائیں۔ مگر اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے جمع متکلم کی ضمیر استعمال کی، فخشینا، ہم لوگ ڈرے، فاردنا، بس ہم لوگوں نے ارادہ کیا، یعنی اس کام میں اللہ کو اپنا شریک نہ بنا لیا، حالانکہ اللہ نہیں ڈرتا اس بات سے کہ اس کی قدرت سے کوئی شے باہر ہو سکتی ہے، نہ اس کے ارادے میں کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ہاں، حضرت خضر علیہ السلام ضرور ڈرے کہ حکم الہی کی بجاوری میں ہمارے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہ بن جائے اور میں حکم کی بجاوری کے ثواب سے محروم ہوں۔ پھر فرمایا، وہ دیوار شہر کے اندر 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، ان کے والدین صالح اور نیکوکار تھے، مگر وہ خزانہ سونے یا چاندی کا نہ تھا بلکہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر یہ تحریر کندہ تھی، اس شخص پر تعجب کہ جس کو موت کا یقین ہے وہ کیسے خوش رہتا ہے، اس شخص پر تعجب ہے جس کو قضا قدر کا الہی کا یقین ہے وہ محزون اور مغموم ہے، اس شخص پر تعجب ہے جس کو قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین ہے وہ کیسے کسی پر ظلم کرتا ہے، اس شخص پر تعجب ہے دنیا اور اس کے انقلابات کو اور اہل دنیا کے حالات کو تبدیلیوں کو دیکھتا ہے وہ کیسے اس دنیا سے مطمئن ہے۔ اس پہ یہ تحریر تھی، اس تختی پر یہ تحریر کندہ تھی۔ تو ان کے والدین صالح تھے، ان کے درمیان اور صالح باپ کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی تھیں، مگر ان کے صالح ہونے کی بنا پر ان کے خزانے کی حفاظت کی۔ پھر فرمایا، اللہ نے ارادہ کیا یہ دونوں یتیم بڑے ہو جائیں گے تو اپنے خزانے کو نکالیں گے۔ آخری قصے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہٹایا اور سارے ارادوں کو اللہ کی طرف سے منسوخ کر دیا، کیونکہ اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی جسے انہوں نے نہ کہا اور جسے بعد میں بتایا جائے، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سن لیں اور سمجھ لیں اور اپنی انا اور اپنے ارادے کو چھوڑ دیں اور اللہ کے عبد خالص بن جائیں۔ آپ علیہ السلام نے پہلے قصے میں کہا تھا کہ میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، دوسرے میں اللہ کو اس کام میں شریک کیا، ہم لوگ ڈرے، ہم لوگوں نے ارادہ کیا، اور آخر میں کہا کہ یہ تمہارے رب کی مہربانی ہے، میں نے اپنے رب سے تو کوئی کام نہیں کیا، میں نے اپنے حکم سے تو کوئی کام نہیں کیا، اور یہ تھا اس کا مقصد جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے امور قیاسات پر محمول نہیں کیے جا سکتے، جس نے امر الہی کو قیاس پر محمول کیا وہ خود ہلاک ہو گیا، اس نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، چنانچہ پہلی معصیت اور گناہ ابلیس سے لعین کی انانیت کی وجہ سے ظہور میں آیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، جب میں نے تجھے حکم دیا ہے سجدے کا تو نے سجدے سے کیا بات تھی کہ منع ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ میں ان سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، انہیں نے مٹی سے پیدا کیا، چنانچہ اس کا کہنا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ پہلا کفر تھا، اس کے بعد اس کا قیاس کہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انہیں مٹی سے، اس کہنے پر اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکالا، اس پہ لعنت کی، اس کا نام رجیم رکھا۔ میں اللہ کے عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کوئی شخص اپنے دین میں قیاس کرے گا وہ اللہ کے دشمن ابلیس کے ساتھ جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ مصنف ھذا کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کمال عقل و فضل اور عند اللہ بلند مرتبے کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کے افعال کا مطلب استنباط و استدلال سے نہ نکال سکے اور اشتباہ میں پڑے رہے، اور جو کچھ حضرت خضر علیہ السلام کر رہے تھے ان کو دیکھ کر ناراض بھی ہو رہے تھے۔ جب اس کا مطلب انہیں بتایا گیا تو مان گئے، اس کا مطلب یہ کہ ان کو نہ بتایا جاتا تو تمام عمر ان کو سمجھ نہ آتا۔ پھر جب انبیاء کے لیے قیاس اور خود سے مطلب نکالنا اور اپنی طرف سے استنباط جائز نہیں ہے تو یہ چیز امتیوں کے لیے بدرجہ اولا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، میں نے ابو جعفر محمد بن عبداللہ بن تیفور
دامغانی واعظ کو فرغانہ میں کہتے ہوئے سنا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا، گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کھڑا کرنا، ان سب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تعریفیں اور اشارے ہیں ان احسانات کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیے تھے۔ چنانچہ کشتی میں سوراخ ثمر کا اشارہ ہے کہ دیکھو میں نے دریا میں تمہاری حفاظت کی، جبکہ تمہاری ماں نے تمہیں صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ تم ابھی بچے تھے، کمزور تھے، تمہیں کوئی طاقت نہ تھی، تو جس نے صندوق کے اندر دریا میں تمہاری حفاظت کی وہی کشتی میں سوراخ کر کے ان لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور بچے کے قتل سے اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے قتل کیا تھا، مگر جو لوگ یہ جانتے نہ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کے نزدیک یہ عظیم گناہ تھا، تو غلام کے قتل سے اس احسان کو یاد دلانا تھا کہ میں نے تمہیں ان لوگوں کی سازشوں سے بچا لیا جو تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے، اور دیوار کو سیدھا کرنا بغیر کسی اجرت اور معاوضے کے اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ نے ان پر فضل و احسان کیا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ان کے پاس آئی، جب انہوں نے دونوں کو پانی کھینچ کر دیا، حالانکہ وہ اس وقت بھوکے تھے، مگر انہوں نے کوئی معاوضہ یا اجر نہیں چاہا، حالانکہ انہیں کھانے کی ضرورت تھی، تو اللہ نے انہیں وہ بات یاد دلائی تاکہ وہ خوش و مسرور ہو جائیں۔ اور پھر حضرت خضر سے علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے، تو دراصل یہ فیصلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر دیا تھا کہ فلا تصاحبنی، پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رہنے دیں۔ تو اس مفارقت اور جدائی کا فیصلہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کر دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی پروردگار کی میقات کے لیے منتخب کیے، مگر کلام خدا سننے کے بعد بھی ان کو صبر نہ آیا اور حد سے آگے بڑھے اور کہا ہم تو آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو صاف صاف بظاہر دیکھ نہ لیں۔ چنانچہ ان پر برق آ گری اور وہ مر گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کیے ہوئے ہوتا تو وہ انہیں اس تجاوز سے بچاتا اور ان لوگوں کو منتخب ہی نہ کرتا جن کے متعلق اسے علم ہوتا کہ یہ لوگ حد سے تجاوز کر جائیں گے۔ غور کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود ان کے فضل و مرتبہ و مقام کے، جب ان کا انتخاب درست نہ ہوا تو پھر امت اپنی رائے سے اپنے لیے کوئی امام منتخب کرے، یہ کیسے درست ہوگا؟ اور امت کا اپنے عقول ناقصہ، اختلاف رائے، کمزور عزائم اور متفرق ارادوں کے ساتھ احکام شرعیہ کا استنباط کیسے درست ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بالا برتر ہے کہ ان لوگوں کے انتخاب کو تسلیم کرے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے کام کا بھی حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں سے بالکل مشابہ ہیں۔ وہ سراسر درست اور پر از حکمت ہیں، اگرچہ کہ جاہل لوگ نہ سمجھ سکیں کہ آپ کا ان کاموں میں کیا حکمت تھی، وہ کیوں درست تھے۔ نمبر 3، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ انہوں نے محمد بن حسن صفار نے، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے حسین بن سعید، انہوں نے حسین بن علوان، انہوں نے عامش، انہوں نے ابایا اسدی، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم کے کنارے بیٹھے ہوئے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ جب اپنی گفتگو سے فارغ ہو گئے تو ان کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے سلام کیا اور کہا اے عبداللہ، میں شام کا رہنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہر ظالم کے مددگار ہو، بس صرف وہ لوگ نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا۔ اچھا جو چاہو پوچھو۔ اس نے کہا اے عبداللہ ابن عباس، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ یہ دریافت کروں ان لوگوں کے متعلق جن کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قتل کیا، اس لیے کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ تھے، اور ان لوگوں نے نہ کبھی نماز سے انکار کیا، نہ حج سے انکار کیا، نہ ماہ رمضان کے روزوں سے انکار کیا، نہ زکوٰۃ سے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا تیری ماتم میں بیٹھے ایسی بات پوچھ جو تیرے فائدے میں ہو، ایسی بات نہ پوچھ جو تیرے فائدے میں نہ ہو۔ اس نے کہا میں حمص سے چل کر یہاں نہ حج کے لیے آیا ہوں نہ عمرہ کے لیے، بلکہ میں اسی لیے آیا ہوں کہ آپ سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان اقدامات اور افعال کے لیے میری وضاحت کریں۔ آپ نے کہا تجھ پر واقع ہو، سن، عالم کا علم اتنا صعب و سخت ہوتا ہے کہ رہدا ہوا دل اس کو نہ اٹھا سکتا ہے نہ اس کے قریب جا سکتا ہے، مگر میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مثال اس امت میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام جیسی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے کتاب میں فرماتا ہے، اللہ نے کہا اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام کے ذریعے لوگوں سے ممتاز کیا، تو جو میں نے تم کو عطا کیا اسے پکڑ کے رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ ہم نے توریت کی تختیوں میں
ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ سورہ آراف آیت نمبر 144 145۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ہر شے کا علم ان کے پاس ہے، جیسے تم لوگ اور تمہارے علماء سمجھتے ہیں کہ ہر شے کا علم ہمارے پاس ہے۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ساحل سمندر پہ پہنچے اور ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور گفتگو کی تاکہ ان کے علم تک پہنچیں، تو انہوں نے کوئی حسد نہیں کیا جیسے تم لوگ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حسد کرتے ہو اور ان کے فضل و شرف سے انکار کرتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چلوں تاکہ آپ جو علم دیا گیا ہے اس کی تعلیم مجھے بھی دے دیں؟ مگر حضرت خضر علیہ السلام صاحب لدنی کو معلوم تھا کہ ان میں میرے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں ہے اور نہ ہی میرے علم کو برداشت کر سکیں گے، اس لیے کہہ دیا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور اس علم کو کیسے برداشت کر سکتا ہے وہ شخص جس کو کچھ خبر ہی نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے اور آپ کے کسی حکم کی سرتابی نہ کروں گا۔ مگر حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ میرے علم پر صبر نہ کر سکیں گے، اس لیے کہا اچھا اگر تم ایسا چلتے ہو تو چلو، مگر جو کچھ میں کروں پوچھنا نہیں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں، جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ دونوں چلے اور ایک کشتی پہ سوار ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، یہ سوراخ انہوں نے اللہ کی مرضی سے کیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے۔ پھر ایک بچے سے ملے، اسے قتل کر دیا، یہ قتل بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہو گئے اور گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی ناراض ہوئے۔ اس طرح علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی انہی لوگوں کو قتل کیا جن کو قتل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، بس لوگوں میں جو جاہل ہیں وہ ان سے ناراض ہیں۔ اچھا بیٹھو میں تمہیں ایک بات اور سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بنت حجش سے نکاح کیا تو ولیمہ کیا، تو آپ نے اس ولیمے کے لیے کھجور و گھی و ستو سے ایک ہیز تیار کرایا اور 10 آدمی کھانے کے لیے بلائے جاتے، مگر جب کھانا کھا لیتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے اور آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے وہیں بیٹھ جاتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ نان چوخور دی خانہ برد، جب کھانا کھا چکے لوگ تو اپنے گھر جائیں اور اپنے گھر میں تخلیہ ہو، وہ یہ کہنا نہیں چاہتے تھے کہ اس سے مومنین کو اذیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان لا چکنے والوں، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے، نہ دیکھنے والے ہو اس کے برتنوں کو یا کھانے کے وقت کا انتظار نہ کرو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے کہ تم داخل ہو جاؤ، پھر تم کھانا کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں جی لگا کے نہ بیٹھے رہو، یقیناً یہ بات نبی کو ایذا دیتی ہے، بس وہ تم سے شرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ لوگ جو کھانا کھا چکے تھے وہ فوراً چلے گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن اور 7 راتیں زینب بنت حجش کے پاس رہے، اور اس کے بعد ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بنت ابی امیہ کے پاس چلے گئے، اور وہ شب اور اس کے صبح رسول اللہ کی طرف سے ان کے حصے میں تھی۔ ان کا بیان ہے کہ جب دن چڑھا تو حضرت علی علیہ السلام ان کے دروازے پہ پہنچے اور آہستہ آہستہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھٹکھٹانے کی آواز کو پہچان گئے، مگر ام سلمہ نہ پہچان سکیں۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ اٹھو اور ان کے لیے دروازہ کھول دو۔ ام سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی اہم شخصیت ہے جس کے لیے میں اٹھوں اور دروازہ کھولوں، جبکہ کل ہی ہم ازدواج کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اور جب میں تم ان سے کچھ سامان مانگنا چاہو بس تم ان امہات المومنین سے پردہ سے پیچھے سے مانگا کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ تو یہ کون سی شخصیت ہے کہ میں اس کا استقبال کروں اور دروازہ کھولوں؟ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے غصے میں آ گئے اور فرمایا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اٹھو اور اس کے لیے دروازہ کھول دو، اس لیے کہ دروازے پر وہ شخص ہے جو بہت متین اور سنجیدہ ہے، اپنے کام میں جلد بازی نہیں کرتا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ دروازہ اس وقت تک نہیں کھولے گا جب تک کہ پاؤں کی آواز ختم نہ ہو جائے گی۔ یہ سن کر ام سلمہ مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ دروازے پہ کون ہے، یہ کہتی ہوئی چلیں کہ مبارک ہو اس شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یہ کہہ کے دروازہ کھول دیا۔ مگر حضرت علی علیہ السلام دروازے کے دونوں بازو تھامے کھڑے رہے یہاں تک کہ دروازے کو کھولنے والی کی پاؤں کی آواز ختم ہو گئی اور حضرت ام سلمہ اپنے حجرے میں چلے گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، تم نے انہیں پہچانا یہ کون ہے؟ ام سلمہ نے کہا جی ہاں، خوش نصیب یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، تم نے سچ فرمایا، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ان کا گوشت میرا گوشت،
ان کا خون میرا خون ہے، مجھ کو ان سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اے ام سلمہ، تم گواہ رہنا کہ یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام مومنین کے امیر اور مسلمانوں کے سردار ہیں، میرے علم کا خزانہ دار ہیں، میرا وہ دروازہ کہ جو میرے پاس آئے ان کے ذریعہ ہے، وہ ہمارے اہل بیت میں سے جو وفات پا چکے ہیں یہ ان کے وصی ہیں، اور میرے بعد اور میری امت سے جو لوگ زندہ ہیں ان کے خلیفہ ہیں، اور دنیا آخرت میں ان کے بھائی ہیں، وہ جنت کے بلند ترین منزل پر میرے ساتھ ہوں گے۔ اے ام سلمہ، تم گواہ رہنا، اس کو یاد رکھنا، وہ ناقصین و قاسطین اور مارکین سے جہاد کریں گے۔ یہ ساری باتیں سن کر شامی نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ نے میری تمام فکریں دور کر دیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میرے بھی مولا ہیں اور تمام مومنین مومنات کے بھی مولا اور آقا ہیں۔ صفحہ 113 باب 55۔ وہ سبب جس کی بنا پر اللہ نے وقت تکلم موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی جوتیاں اتار لو، اور موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ کیوں کی کہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن الحسن ابن احمد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سے محمد بن حسن صفار، ان نے یعقوب بن یزید سے، محمد بن عمیر سے، اور بن عثمان سے، انہوں نے یعقوب بن شعیب، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی جوتیاں اتار لو، اس لیے کہ وہ ایک مردہ گدھے کی کھال کی بنی ہوئی تھی۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے ابو جعفر بن محمد بن علی بن نصر بخاری مکری، ان سے ابو عبداللہ کوفی فقیہ فرغانہ میں، ان سے باسناد متصل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے قول خدا فخلعنا علیک، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار لو، اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد اللہ کی یہ تھی کہ تم اپنے دل سے دونوں خوف نکال دو، ایک اپنی زوجہ کی ہلاکت کا خوف جس کو وہ دروازے درد زہ میں چھوڑ آئے تھے، اور دوسرا فرعون کا خوف۔ نمبر 3، میں نے ابو جعفر محمد بن عبداللہ بن تیفور دامغانی وائس سے سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے۔ سورہ طٰہٰ آیت 27-28۔ وہ اس لیے کہ انہیں شرم آتی تھی کہ جس زبان سے اللہ سے گفتگو کی ہے اسی زبان سے غیر خدا سے گفتگو کریں۔ مجھے تجھ سے حیا مانے آتی ہے کہ اب میں تیرے غیر سے گفتگو کروں، اس شرم و حیا کی وجہ سے میری زبان میں لکنت پڑ گئی ہے، اور تو اپنی مہربانی سے کھول دے اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ سورہ طٰہٰ آیت 29-30۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ اس بات کی اجازت دے کہ میری ترجمانی ہارون کریں تاکہ میں اس زبان سے جس سے اللہ سے بات کر چکا ہوں فرعون سے بات نہ کرنی پڑے۔ باب 56۔ وہ سبب جس کی بنا پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام سے کہا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان ہو گئے، مگر اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے اور ڈرے۔ بیان کیا ہم سے حاکم ابو محمد جعفر بن نعیم بن شاہزان نیشاپوری رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے چچا ابو عبداللہ محمد بن شاہزان، انہوں نے فضل بن شاہزان، انہوں نے محمد بن ابی عمیر، ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے متعلق اللہ کا قول ہے کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا شاید کہ وہ غور کرے اور ڈرے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 43-44۔ اس کے لیے کچھ بتائیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ تم اس سے نرمی سے بات کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی کنیت سے مخاطب کرو اور کہہ دو اے ابو مصعب، اس لیے کہ فرعون کا اصل نام تھا ابو مصعب ولید بن مصعب، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ وہ شاید وہ غور کرے یا ڈرے تو اس لیے کہ تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی جاننے کی خواہش بڑھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ فرعون اس پر ڈرے گا جب عذاب کو دیکھ لے گا۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا کہ یہاں تک کہ اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا، مگر کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ سورہ یونس آیت 90۔ مگر اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ سورہ یونس آیت 91۔ باب 57۔ وہ سبب جس کی بنا پر اس پہاڑ کو جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا طور سینا کہتے ہیں۔ نمبر 1، بیان کیا ہم سے محمد بن علی بن بشار قزوینی رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے بیان کیا ہم سے مظفر بن احمد ابو الفرج قزوینی
ان سے محمد بن جعفر اسدی کوفی، ان سے موسیٰ بن عمران نخعی، انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید نوفلی، انہوں نے علی بن سالم، پھر سعید بن جعفر، عبداللہ بن عباس، جس میں انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ کا نام جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے طور سینا تھا، اس لیے کہ یہ وہ پہاڑ تھا جس پر زیتون کا درخت تھا، اور ہر وہ پہاڑ جس پر ایسے پیڑ پودے ہوں جن سے منفعت حاصل کی جا سکے اس کو طور سینا اور طور سنین کہا جاتا ہے۔ وہ پہاڑ جس پر کوئی درخت ایسا یا پودا یا نہ ہو جس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکے تو اس کو صرف طور کہتے ہیں، اس کو نہ طور سینا کہا جاتا ہے نہ طور سنین کہا جاتا ہے۔ باب 58، وہ سبب جس کی بنا پر حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے میرے ماں جائے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑ، یہ نہیں کہا کہ اے میرے باپ کے بیٹے۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن محمد اور محمد بن احمد شیبانی، حسین بن ابراہیم بن احمد بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن ابی عبداللہ کوفی اسدی، انہوں نے موسیٰ بن عمران نخعی، انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید نوفلی، انہوں نے علی بن سالم، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے امام جعفر صادق سے دریافت کیا کہ مجھے بتائیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے میری داڑھی میرے سر کے بال نہ پکڑو، یہ کیوں نہیں کہا کہ اے میرے باپ کے بیٹے؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ کہ ان بھائیوں میں اکثر عداوت ہوتی ہے جن کی باپ ایک اور مائیں مختلف علاقے ہوں، لیکن ان میں عداوت کم ہوتی ہے جن کی ماں ایک اور باپ مختلف اخیانی ہوں، مگر یہ کہ شیطان ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرے اور وہ اس کے متی نہ ہو جائیں۔ پس حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے وہ بھائی جس کو میری ماں نے پیدا کیا اور مجھے بھی تمہاری ان کے علاوہ کسی اور ماں نے نہیں پیدا کیا، تو میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو، یہ نہیں کہا کہ اے میرے باپ کے بیٹے، اس لیے کہ ایک باپ کی اولاد جن کی مائیں مختلف ہوں ان کے درمیان عداوت ختم ہی نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس سے محفوظ رکھے، اور جن کی ماں ایک ہوتی ہے ان کے درمیان عداوت ختم ہو جاتی ہے، نہ ان کی داڑھی پکڑے گا وہ، نہ ان کے سر کے بال۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا لوگوں کی گیو سالہ پرستی پر کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس لیے کیا کہ جب یہ قوم گیو سالہ پرستی میں لگی ان لوگوں کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں چلے آئے؟ اگر یہ ان لوگوں کو چھوڑ کر ہٹ جاتے تو ان لوگوں پر عذاب نازل ہو جاتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ کہا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہارون جب تم نے ان کو دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے روکا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ سورہ طٰہٰ آیت 92-93۔ اے ہارون جب تم نے دیکھا کہ یہ سب گمراہ ہو گئے تو تمہیں میرے پاس آ جانے میں کیا امر مانع تھا؟ مصنف کتاب حاضہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑے تھے تو در حقیقت انہوں نے اپنے ہی سر کے بال اور داڑھی پکڑی تھی، اس لیے کہ لوگوں کو عمومی طور پر یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی غم یا کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنا سر پیٹتے ہیں، اپنی داڑھی نوچتے ہیں، تو گویا انہوں نے اپنے اس فعل سے حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ بتایا کہ قوم جس گناہ کی مرتکب ہوئی ہے اس پر انہیں غم و اندوہ منانا چاہیے، اور رواج کے مطابق انہیں اپنا سر پیٹنا اور اپنی داڑھی نوچنی چاہیے، کیونکہ ایک نبی ایک حجت خدا اپنی امت کے لیے ایسا ہی جیسے بھیڑ بکریوں کے لیے گلابان اور چرواہا، اور اپنے گلے کی ہلاکت پر اس کے گلے کی ہلاکت یا اس کے بکھرنے کا غم چرواہی سے زیادہ کس کو ہوگا، جسے اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی گئی ان کو صحیح راستے پہ چلائے، اور چرواہی سے اسی لیے ثواب و انعام کا وعدہ کیا جاتا ہے اور گلے کی بربادی و تباہی پر اس کو سزا و عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے۔ چنانچہ یہی عمل حضرت امام حسین علیہ السلام کا تھا کہ جب آپ نے اپنی فوج اشقیاء کو اپنی حرمت یاد دلائی تو ان پر مطلب کوئی اثر نہ ہوا، تو آپ نے اپنی ریش مبارک کو پکڑی اور جو کچھ کہنا تھا وہ کہا، اور قریب لوگوں کی عام طور پہ یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دور والوں کو دھمکانے کے لیے جو شخص اپنے پاس نزدیک ہوتا ہے اس کو خطاب کرتے ہیں، اور یہ سزا کے لیے دھمکانے کا بہترین طریقہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور اپنے بہترین مخلوق اور مقرب ترین بندے سے فرمایا کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارا عمل ضائع ہو جائیں گے اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے رہو گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 65۔ حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ اس کا نبی تا ابد شرک نہیں کرے گا، مگر یہاں خطاب اپنے نبی سے کیا، مگر دھمکانا ان کی امت کو ہے۔ بس اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پر عتاب و خفری کا اظہار کیا، مگر ان کا ارادہ اور لوگوں کا دھمکانا تھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی سنت اور گزشتہ و موجودہ صالحین کی عادت پر عمل کرتے ہوئے۔ صفحہ 116۔ باب
59 وہ سبب جس کی بنا پر سنیچر کے دن یہود کا شکار کرنا حرام کر دیا گیا تھا۔ نمبر 1 ہم سے میرے والد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے سعد بن عبداللہ، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ، انہوں نے عبداللہ بن محمد حجال، انہوں نے علی بن عقبہ، انہوں نے ایک شخص سے اور اس شخص نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہود کو جمعے کے دن مچھلی پکڑنے کی اجازت دی گئی، مگر وہ جمعے کو چھوڑ کر ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے لگے، اس لیے ان پر ہفتے کا دن حرام کر دیا گیا۔ باب 60 وہ سبب جس کی بنا پر فرعون کا نام ذی الاوتاد پڑ گیا تھا۔ ایک بیان کیا ہم سے حسین بن ابراہیم بن احمد بن حشام مؤدب رازی رضی اللہ عنہ، ان سے علی بن ابراہیم اپنے والد، انہوں نے محمد بن ابی عمیر، انہوں نے ابان احمر، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس قوم کے متعلق کہ وہ فرعون اور ذی الاوتاد کا نام ذی الاوتاد کیوں رکھا فرعون کا، تو آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ وہ جس کسی کو سزا دیتا تھا اس کو منہ کے بل زمین پر لٹا کر چاروں ہاتھ پاؤں پھیلا دیتا تھا اور ان میں میخیں ٹھکوا دیتا تھا، اور کبھی کبھی زمین کے بجائے لکڑی پر لٹا دیتا اور چاروں ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھوک دیتا اور تڑپ تڑپ کے اسی حال میں مر جاتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے میخوں والا فرعون کہا ہے۔ باب 61 وہ سبب جس کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کی تمنا کی اور ان کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں۔ بیان کیا ہم سے میرے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا، بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے محمد بن ابی عمیر، انہوں نے ہشام بن حکم، پھر جناب انہوں نے حضرت صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہ کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ جو پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ عرض کیا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میرے جسم کے کون سے عضو سے روح قبض کرو گے؟ کہا آپ کے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ اس سے تو میں اپنے رب سے بات کی ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ کے ہاتھ سے؟ حضرت موسیٰ نے کہا اس سے کیسے کر سکتے ہو؟ اس سے تو میں اپنے رب کی کتاب توریت اٹھائی ہے۔ ملک الموت نے کہا اچھا تو پھر آپ کے پاؤں سے۔ آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے تو میں طور سینہ پر پیادہ چلا ہوں۔ اس طرح سے ملک الموت نے بہت سے اعضاء کے نام لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح کا جواب دیتے رہے۔ بالآخر ملک الموت نے کہا اچھا اب مجھے حکم ملا ہے کہ جب تک آپ خود خواہش نہ کریں میں آپ کی روح چھوڑ دوں۔ پھر حضرت کچھ عرصہ ٹھہرے رہے۔ پھر ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص قبر کھود رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا میں تمہاری اس کام میں مدد کروں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ علیہ السلام اس کے ہاتھ بٹانے لگے۔ جب قبر خود کر تیار ہوئی اس میں لہد بھی بن گئی، اس شخص نے چاہا کہ اس میں لیٹ کر دیکھ لوں کہ کیسے کھدی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نہیں، میں لیٹ کر دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر قبر میں لیٹ گئے تو جنت میں ان کو اپنے مناظر نظر آئے۔ عرض کیا پروردگار اب تو میری روح قبض کر لے، تو ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی اور اسی قبر میں ان کو دفن کر دیا، اوپر سے مٹی برابر کر دیا۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جو قبر کھود رہا تھا وہ آدمی کی شکل میں ملک الموت تھا، اس لیے ان کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں۔ باب 62 وہ سبب جس کی بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پروردگار میری مغفرت کر، مجھے ایسی سلطنت دے جو میری بات کسی کو نہ ملے۔ بیان کیا ہم سے احمد بن یحییٰ مکتب نے، انہوں نے احمد بن محمود وراق ابو طیب نے، انہوں نے علی بن ہارون حمیری نے، انہوں نے علی بن محمد بن سلیمان نوفلی، انہوں نے میرے والد، انہوں نے کہا کہ ان کے والد سے علی بن یقین سے، پھر انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا نبی خدا کا بخیل ہونا جائز ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ بھئی پروردگار میری مغفرت فرماؤ، مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، ملک دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ملک جو غلبہ، ظلم و جور اور لوگوں کو مجبور کر کے حاصل کیا جائے، دوسرا ملک وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہو، جیسے کہ ملک آل ابراہیم، ملک طالوت و ملک ذوالقرنین وغیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ مجھے ایسا ملک عطا کر کہ جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، یہ کہے کہ سلیمان نے ملک غلبہ و جور و ظلم اور لوگوں سے جبر سے حاصل کیا تھا، چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے حکم سے ہوا کو مسخر کر دیا جو کہ ہلکی رفتار سے چلے اور اس کی رفتار صبح کو 1 ماہ کی مسافت سے رہے اور شام کو 1 ماہ کی مسافت سے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شیاطین کو مسخر کر دیا جو ہر طرح کی تعمیرات کرتے اور غوطہ خوری کرتے، پھر انہیں پرندوں کی بولی کا علم بھی دے دیا اور انہیں زمین پر پورا تسلط دے دیا۔ چنانچہ لوگوں کو اس زمانے میں بھی معلوم ہو گیا اور بعد والوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک ان لوگوں کے ملک کے مشابہ نہیں ہے جن کو لوگوں نے مالک و مختار بنایا ہے، یا وہ خود غلبہ اور ظلم و جور سے مالک و مختار بن بیٹھے ہیں۔ علی بن یقین کا کہنا ہے کہ پھر میں نے عرض کیا یا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ وہ کتنے بخیل ہو گئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی عزت دینے اور لوگوں کو اپنی بدگوئی کا موقع دینے میں کس قدر بخیل تھے، اور دوسری صورت یہ کہ وہ بخیل نہ تھے جیسے جاہل لوگ سمجھتے ہیں۔ پھر آج جناب نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو سب کچھ دیا گیا جو نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا نہ عالمین میں سے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں فرماتا ہے کہ یہ ہماری بخشش ہے، بس تو احسان کر یا روک رکھ بغیر حساب کے۔ سورہ سعد آیت 39۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہے جو کچھ رسول تم کو دے دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ سورہ حشر آیت 7۔ باب 63۔ وہ سبب کہ جس کی بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام میں ان کے باپ کے نام سے ایک حرف زائد ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا نام داؤد کیوں رکھا گیا، اور حضرت سلیمان کے لیے ہوا کیوں مسخر کی گئی، اور چونٹی کی بات پر حضرت کیوں مسکرائے۔ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب قریشی کہ انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے منصور بن عبداللہ فانی صوفی نے، انہوں سے علی بن مہرویہ قزوینی نے، انہوں نے سلیمان غازی ان سے حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہم السلام فرماتے ہوئے سنا۔ وہ روایت کر رہے تھے کہ اپنے پدر بزرگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے روایت کی اپنے پدر بزرگ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ قول خدا ہے کہ فتبسم ضاحکا من قولہا، پس وہ سلیمان اس کی بات پر مسکرائے۔ سورہ نمل آیت 19۔ ان کے متعلق جب چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے سوراخ میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تم لوگوں کو رون ڈالے اور ہوا ان کو اٹھائے ہوئے تھی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹھہر گئے اور حکم دیا کہ اس چونٹی کو میرے پاس لاؤ۔ وہ چونٹی آ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا اے چونٹی تجھے کیا نہیں معلوم کہ میں نبی ہوں اور کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں؟ چونٹی نے کہا جی ہاں مجھے علم ہے۔ آپ نے کہا پھر تم لوگوں نے میرے ظلم سے بچنے کی کوشش کیوں کی؟ یہ کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ۔ چونٹی نے جواب دیا مجھے ڈر تھا کہ یہ چونٹیاں آپ کے جاہ و حشم کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو جائیں اور غیر خدا کی عبادت کرنے لگیں۔ اس کے بعد چونٹی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا آپ کے والد صاحب؟ آپ نے فرمایا میرے والد حضرت داؤد علیہ السلام۔ چونٹی نے کہا پھر آپ کے نام میں آپ کے والد کے نام سے ایک حرف زائد کیوں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے اس کا علم نہیں۔ اس نے کہا اچھا میں بتاؤں، اس لیے کہ آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام دوا کیا کرتے تھے، وہ ود یعنی محبت سے زخموں کی، اس لیے ان کا نام داؤد علیہ السلام ہو گیا، اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے والد سے ملحق ہو جائیں۔ پھر چونٹی نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ساری مملکت میں صرف ہوا آپ کے لیے مسخر کیوں کی گئی؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ ساری مملکت آپ کے لیے مسخر کر دی جاتی تو آپ کے ہاتھوں ہوا کی طرح ان سب پر زوال آ جاتا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ باب 64۔ وہ سبب جس کی وجہ سے دیمک وہیں رہتی ہے جہاں مٹی اور پانی ہو۔ بیان کیا ہم سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رضی اللہ تعالیٰ ان سے جعفر بن محمد بن مسعود، انہوں نے اپنے والد، ان سے محمد بن نصیر، ان سے احمد بن محمد، ان سے عباس بن معروف نے، انہوں نے علی بن محضیار، انہوں نے احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی اور فضالہ سے، انہوں نے ابان سے، انہوں نے ابی بصیر سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ ان دیمکوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ سے جن ان کے شکر گزار ہیں۔ اکثر تمہیں لوگ
तुम लोग इन दीमकों को जहाँ भी देखोगे वहाँ मिट्टी और पानी मौजूद होगी। नंबर 2, बयान किया हमसे अहमद बिन ज़ियाद बिन जाफ़र हमदानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया हमसे अली बिन इब्राहिम हाशमी ने अपने वालिद से उन्होंने रवायत की, अली बिन माबद से उन्होंने हुसैन बिन खालिद उन्होंने हज़रत अबुल हसन अली बिन मूसा रज़ा उन्होंने अपने पिदर बुजुर्गवार हज़रत मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम उन्होंने अपने पिदर बुजुर्गवार हज़रत जाफ़र इब्न मोहम्मद अलैहिस्सलाम उन्होंने हज़रत सुलेमान कहा, इरशाद फरमाया कि हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने साहब से कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा मुल्क अता किया है जिसका सज़ावार मेरे बाद कोई नहीं होगा। मेरे लिए उसने हवा, इंसानों, जिनों, परिंदों, जंगली जानवरों तक को मुसख्खर कर दिया और मुझे परिंदों की ज़बान दे दी, उसकी तालीम, मुझे हर शय में से कुछ दिया और ये सब दौलत और मुल्क मिलने के बावजूद मैं जी भर कर खुश ना हो सका। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि कल मैं अपने कसर की बुलंद तरीन मंजिल पर चढ़ जाऊँ और वहाँ से अपनी राया को देखूँ। लिहाजा कोई शख्स मेरे पास ना आए और मेरी खुशी को ख़राब ना करे। लोगों ने कहा, बहुत बेहतर। दूसरे दिन जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने असा उठाया और अपने कसर के बिल्कुल आखिरी मंजिल पर चढ़ गए। वहाँ पे असा टेक कर अपनी रैयत पर निगाह दौड़ाने लगे और खुश व मसरूर होने लगे कि अल्लाह ने मुझे ये सब कुछ दिया है। इतने में देखा कसर के एक गोशे में से हसीन और शकील नौजवान उसके पास आया और हज़रत सुलेमान ने पूछा, तुझको इस कसर में आने की इजाज़त किसने दी? मैं तो चाहता हूँ कि आज यहाँ दिन भर तन्हा बसर करूँ। तो इस कसर में किसकी इजाज़त से दाखिल हुआ? नौजवान ने जवाब दिया, कसर के रब ने मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा, इस कसर का हकदार मुझसे ज़्यादा यकीनन इस कसर का रब है, मगर तू है कौन? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। उसने पूछा, क्यों आए हो? इसलिए आया हूँ कि आपकी रूह कब्ज़ करूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, तुम्हें जो हुक्म मिला उसकी तामील करो। यह खुशी का दिन था, मगर अल्लाह ने ना चाहा कि उसकी मुलाकात को छोड़कर कोई खुशी मनाऊँ। ये खुशी का दिन था, मगर अल्लाह ने ना चाहा कि मैं उसकी मुलाकात को छोड़कर कोई खुशी मनाऊँ। बस मलकुल मौत ने उनके खड़े खड़े और असा पे तकिए किए हुए रूह कब्ज़ कर ली और उनकी मैयत इसी तरह से असा पे टीक लगाए जब तक अल्लाह ने चाहा खड़ी रही और लोग उनको देख रहे थे और समझ रहे थे कि वो ज़िंदा है। यहाँ तक कि आजमाइश में पड़ गए और उनमें इख्तलाफ हो गया और कुछ लोग कहने लगे कि हज़रत इतने दिनों से असा पर तकिए हुए खड़े हैं, न थकते हैं, न सोते हैं, न खाते, न पीते हैं। मालूम होता है यही हमारे रब हैं और हम लोगों पर वाजिब है कि हम उनकी इबादत करें। कुछ लोग ये कहने लगे कि हज़रत सुलेमान एक जादूगर हैं, ये अपने जादू से हम लोगों को दिखाते हैं कि वो अपने असा के टीके हुए खड़े हैं, हालांकि ऐसा नहीं। उन्होंने हम लोगों की नज़रबंदी कर दी है। मगर मोमिनीन ये कहते थे कि हज़रत सुलेमान अल्लाह के बंदे हैं, उसके नबी हैं, अल्लाह जब तक चाहेगा वो ऐसे ही रहेंगे। जब इन लोगों में इख्तलाफ पड़ा तो अल्लाह ताला ने दीमक को भेज दिया, वो उनके असा को अंदर से चाट गई, असा टूट गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कसर से मुँह के बल गिर पड़े। तो जिन्होंने दीमकों का इस काम पर शुक्रिया अदा किया और कहा, और तुम देखते हो कि जहाँ कहीं दीमक हो वहाँ पे पानी और मिट्टी पहुँच जाती है। इसी बिना पर अल्लाह ताला का इरशाद है कि बस जब हमने उस पर मौत का हुक्म दिया तो किसी चीज़ ने उन्हें जिन्नात को यानी उसकी मौत पर ख़बरदार ना किया सवाए ज़मीन पर चलने वाली एक दीमक के कि वो इसके असा को खाती थी। सूरह सबा आयत 14। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े तो जिन्हों को मालूम हो गया कि अगर वो गैबदान होते तो इतने दिनों मुसीबत ना झेलते। इसके बाद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह आयत इस तरह नाज़िल नहीं हुई बल्कि इस तरह नाज़िल हुई है कि जब हज़रत सुलेमान गिर पड़े तो इंसान को मालूम हो गया कि जिन अगर गैबदान होते तो इतने दिनों मुसीबत और अज़ाब में ना फंसे रहते। नंबर 3, मुझसे मेरे वालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया, उन्होंने अली बिन इब्राहिम इब्न हाशिम उन्होंने अपने वालिद से इब्राहिम बिन हाशिम से उन्होंने इब्न अबी उमैर उन्होंने अबान उन्होंने अबू बसूर उन्होंने बसीर उन्होंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से रिवायत की कि आपने फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने जिनों को हुक्म दिया और उन्होंने शीशे का एक कुब्बा तैयार किया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसके कुब्बे के अंदर अपना असा टेक कर खड़े हो गए ताकि देखें जिन किस तरह से काम कर रहे हैं और जिन भी उनको देखते रहें कि वो खड़े हैं, इसलिए ठीक काम करते रहें। नागा उनकी तवज्जो एक तरफ हुई कि देखा कि उस कुब्बे में आपके साथ एक और शख्स भी है। तो पूछा कि तू कौन है? उसने कहा, मैं वो हूँ कि जो किसी की रिश्वत कबूल नहीं करता, ना बादशाहों से डरता हूँ, मैं मलकुल मौत हूँ। और ये कह के तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली इस हालत में कि वो अपने कुब्बे में असा पर तकिए किए हुए खड़े थे और जिन उनको देख रहे थे। इस तरह से 1 साल तक बड़ी जान फरसानी के साथ उनकी खिदमत में लगे रहे, यहाँ तक कि
अल्लाह ताला ने दीमकों को भेजा और वो उनका असा खा गए, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 1 साल से खड़ी लाश गिर पड़ी, जिन्हों पर यह बात वाज़ह हो गई कि अगर वो गैब का इल्म रखते तो इतने दिनों तक सख्त मुशक्क़त में मुब्तला ना होते। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दीमकों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की असा के साथ जो काम किया उस पर जिन उनके मुतशक्कर हैं। इसी बिना पर तकरीबन तुम देखोगे कि जहाँ जहाँ दीमक का घरौंदा होता है वहाँ उनके पास पानी और मिट्टी मौजूद होती है। नंबर 4, बयान किया हमसे मेरे वालिद रज़ी ताला अन्हु ने, उन्होंने कहा कि बयान किया हमसे मोहम्मद बिन याहिया अत्तार ने, उनसे हुसैन बिन हसन बिन अबान, उन्होंने मोहम्मद बिन औरमा, उन्होंने हसन बिन अली, उन्होंने अली बिन अकबा और उनसे बाज़ असहाब, और उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की रिवायत की कि आपने फरमाया कि जब दीमकों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का असा को खा लिया और वो गिर पड़े तो जिन उनके बेहद शुक्रगुजार हुए और बोले, वीरान जगह तलाश करना तुम्हारा काम है, पानी और मिट्टी पहुंचाना हमारा काम है। चुनांचे तुम तकरीबन हर जगह देखोगे कि जहां दीमक का घर है वहां पे पानी और मिट्टी मौजूद है।